اور یہ کلکتہ میں پیدا ہوئی اور مونس بھاجی نے 500 سے زیادہ پوڈ کاسٹ کر لی ہیں. اتنی پوڈ کاسٹیں آلموسٹ کسی نے نہیں کری. ہماری جو ٹاپ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی 450 ہیں. ایڈوائزرز لگنا ہے, منسٹر شنسٹر بننا ہے. بات کروں تو پرانی والی مونس جو ہیں وہ نارمل جیسے ہاؤس وائفس ہوتی ہیں, بچے پالنا, بچے بڑے کرنا, جنرل سی کچھ تھا کہ کچھ کرنا ہے. خاص طور پہ جو آپ کی بیٹی ہندوستان میں, وہ کیا نوٹ کرتی ہے کہ امی میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں؟ جی, انڈیا والی بیٹی نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ امی آپ بولنے بہت اچھا لگی ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ سکتے ہیں آپ, پرائم منسٹر آف انڈیا. 500 انٹرویو پہنچی ہیں تو شاید 5000 پہ پہنچے. ہاؤس وائف سے نکل کر پاکستان کی بڑی پوڈ کاسٹوں میں آپ اپنا نام دلوا لیں. پاکستان کے کسی ایم این اے کو نہ چھوڑیں, کسی سینیٹر کو نہ چھوڑیں. صرف اگر آپ نے انہیں کو پکڑ لیا تو 8000 تو یہ ہوگا. یہ ہماری بات بھی مان لیتی ہے, یہ اچھا سمجھاتی بھی ہے, بولتی بھی اچھا ہے, سب کے ساتھ انٹرویو بھی کر لیا. چلو, آپ کی بیٹی یہاں سے گئی ہوئی ہے اور آپ خود وہاں سے آئی ہوئی ہیں. ایک ہی انڈیا والی ہے پاکستان میں جو کہ خود انڈیا میں پیدا ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے ساتھ مونس اطہر ہندوستان یعنی انڈیا والی ہیں, اور یہ کلکتہ میں پیدا ہوئی تھیں اور پر بہا کے کراچی آ گئیں, اور پچھلے 4.25 سال سے ہماری ساتھ ہوتی ہیں ریحان اسکول میں. تو اور مونس بھاجی نے 500 سے زیادہ پوڈ کاسٹ کر لی ہیں, جو کہ پاکستان میں پوڈ کاسٹروں کے لیے ایک زبردست کمپٹیشن ہے. کیونکہ اتنا کمپٹیشن جو ہے وہ اتنی پوڈ کاسٹیں آلموسٹ کسی نے نہیں کری. ہماری جو ٹاپ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی بھی 450 ہیں. اب ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ میں بھی تھوڑی سی زیادہ کر لوں. مونس بھاجی آگے نکل گئیں, جو کیمرے پہ آنے کو تیار نہیں تھیں, جو ویڈیو بنانے کو تیار نہیں تھیں, جو کمپیوٹر چلانے کو تیار نہیں تھیں, اور وہ اتنے آگے بھاگ گئیں کہ سب کو پیچھے چھوڑ کے بھاگ گئیں. تو مونس بھاجی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اندر کی دوسری والی مونس کو باہر نکالا, جو چھپی بیٹھی ہوئی تھی بچپن سے, اور فائنلی وہ باہر آنے کے لیے چیخیں مار رہی تھی, اور وہ آ گئی ہے. اور ابھی تو رینگنا شروع ہوئی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ کہہ رہی تھی میں سمندر میں پہنچ گئی ہوں, لیکن مجھے تو لگتا ہے ابھی آپ بڑے والے تالاب میں آئی ہیں. ابھی تو بہت سارے, ابھی تو آپ نے کیا کہتے ہیں ایڈوائزرز لگنا ہے, منسٹر شنسٹر بننا ہے, پیس ایمبیسڈرز بننا ہے, بہت کچھ بننا ہے. تو کیسی ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی السلام علیکم. جی سر, اب آپ اپنے الفاظ میں بتائیں نا, کیا 4.25 سال میں پرانی والی مونس میں اور ابھی والی میں کیا فرق آ گیا؟ ریحان بھائی, اگر میں پرانی والی مونس کی بات کروں تو پرانی والی مونس جو ہیں وہ نارمل جیسے ہاؤس وائفس ہوتی ہیں, بچے پالنا, بچے بڑے کرنا, اسکول بھیجنا, یہی سب کچھ کرتی رہتی تھی. لیکن دماغ میں کچھ تھا کہ نہیں, جو میرے اندر کی چیز ہے وہ میں نہیں کر پا رہی. مطلب آپ کو جوائن کرنا نہیں, ایک جنرل سی کچھ تھا کہ کچھ کرنا ہے. تو شاید یہی کرنا قسمت میں لکھا ہوا تھا. اور جب آپ کے ادارے کو میں نے جوائن کیا تو اس کے بعد ایک آپ نے مجھے اپرچونیٹیز دیں, جس میں مجھے سب سے بہترین اب تک کی ایڈمنسٹریشن والی لگی. اور اس کے بعد جب انٹرویو کا مرحلہ آیا تو اس وقت چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا. جب میں نے شروع کرے تھے انٹرویوز تو بغیر چیٹ جی پی ٹی کے سوالوں کے انٹرویو کرنے پڑتے تھے, اور تقریباً سب جو آپ نے نمبرز پرووائڈ کیے تھے اس میں انڈینس تھے, اور سب ایک سے ایک, آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ لوگ اور اپنی اپنی فیلڈ میں منجھے ہوئے لوگ. تو اس وقت سے چل ہی رہا تھا یہ سلسلہ. لیکن آپ نے بتایا کہ آپ نے کہا میں سمندر میں نہیں ہوں, شاید بڑے والے دریا میں ہوں. تو سر ٹو بی ویری آنیسٹ, تالاب, جی تالاب سر میں نے ایز سچ دیکھا نہیں ہے. سمندر دیکھا ہے یا پھر کنواں دیکھا ہے, تو مجھے یہی دونوں چیزوں کا جھیل پتہ. پارک ہوتا ہے, جھیل پارک وہ تو دیکھا ہوگا. وہ بھی سر وہ گندا والا ٹائم پہ دیکھا تھا, یا وہ گندا کہلاتا تھا کہ ابھی بھی جھیل ویسی ہے؟ پارک نہیں, اب تو وہاں وہ فلیٹ بن گیا نا, جھیل پارک ویو. نہیں, جھیل ہے ابھی بھی, اچھا, میں نے لیکن نہیں دیکھا. تو سر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ادارے میں کام. میرا ادارہ کب سے ہو گیا یہ ریحان فاؤنڈیشن میں. آپ کا نہیں ہے سر جی, جو لوگ کام کرتے ہیں ایک فیملی بن کے کام کرتے ہیں, تو بہت اچھا لگ رہا ہے سب کے ساتھ کام تو کرنا. آپ کا نہیں ہے؟ میرا بھی ہے. زبردست. تو کیا آپ کے میاں نوٹ کرتے ہیں, کہ آپ کے بچے نوٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ کی بیٹی ہندوستان میں, وہ کیا نوٹ کرتی ہے کہ امی میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں؟ ریحان بھائی, اگر میں لائیو میں میاں کی بات کروں تو میاں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. صحیح ہے. ناٹ انٹرسٹیڈ ایٹ آل کہ میں کیا کر رہی ہوں, اور بس ٹھیک ہے تو ایک اچھی وقت جا رہی اپارچونیٹی ہے. ہوئی نا, نہیں جی تو اگر انٹرسٹیڈ ہو جاتے تو روک بھی سکتے تھے نا.
نہیں مطلب ان کی اجازت سے ہی کیا ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو اور کیا ہو رہا ہے اس ادارے میں، اس سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. صحیح. اور بچوں کی جہاں تک بات ہے تو جی انڈیا والی بیٹی نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ امی آپ بولنے بہت اچھا لگی ہیں، اور آپ جیسے اٹکتی نہیں ہے، جیسے بات کرتے کرتے آ نہیں کرتی. اور جو میرے بیٹے ہیں جنہوں نے آپ کے اپلائی بھی کیا تھا، کسی وجہ سے نہیں ہو پایا ان کا کسی ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھی آپ اس میں جا رہی ہیں سمت میں، اور انشاءاللہ بہت اچھا ایک آگے جا کے آپ کے لیے رہے گا جیسا آپ کا مزاج ہے اس کے مطابق. تو آپ کو یہ کوئی اسپیسیفکلی بتایا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جھجکنا ختم ہو گیا، دوسرا اور کیا اچھا ہو گیا؟ ریحان بھائی دیکھیے، بولنا مجھے پہلے بھی آتا تھا، کانفیڈنس پہلے بھی تھا، لیکن کب کیوں کہاں کیسے بولنا ہے یہ اس ادارے کو، ہم اپنے ادارے کو جوائن کرنے کے بعد آیا، اور کانفیڈنس لیول اور بہتر ہو گیا ہے. صحیح. اپنے آپ کو اگر آپ اسی ٹریک پہ چلتی نہیں تو اگلے 4 سال میں کہاں دیکھتی ہیں؟ جیسے 4 سال گزرے تو پرانی 4 سال والی مونس کو آپ اگر کمپیئر کریں اور اب اگلی 4 سال والی مونس کو امیجن کریں. ریحان بھائی دیکھنا تو بہت اچھی اپرچونیٹیز پہ چاہتی ہوں اپنے آپ کو، مثلاً لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان، کہہ سکتے ہیں آپ پرائم منسٹر آف انڈیا، دونوں ایک ساتھ نہیں. لیکن وہی ہے ریحان بھائی کہ بس جب تک ہمت اور صحت اجازت دے رہی ہے تب تک. وہ تو جب تک ٹائم لکھا ہوا ہے، لیکن اس نہیں ٹائم میں جانے کی بات نہیں کر رہی اچھا میں، اچھا ہاں یہیں جانے رہنے کی کی بات ہے. ہاں یہیں رہنا ہے ابھی تو، لیکن ہمت اور صحت کی بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمت بھی ہے، صحت بھی ہے، تو کیا کریں گی 4 سال میں؟ کہاں اپنے آپ کو پہنچائیں گی؟ ریحان بھائی یہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ایکسپیریمنٹل ہے، تو میرے لیے بھی یہی ہے، مجھے نہیں پتہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو میری خواہش ہے کہ آپ جہاں بھی جانا چاہیں وہ جائیں، اور آپ کے پاس ایک نئی گاڑی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو گاڑی کا شوق ہے، اور ابھی تک وہ نہیں، ہم آپ کو نئی گاڑی دلوا سکے. اور آپ کی آئی ڈونٹ نو ویلیو کم سے کم 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے جو آپ اب کی ابھی ہے، اور 10 گنا بھائی اگر 500 انٹرویو پہنچی ہیں تو شاید 5000 پہ پہنچیں، اور آپ کو تمغہ امتیاز بھی ملے کہ آپ نے ایک امتیازی کام کیا نا. فرق ہو گئی سب سے کہ ایک ہاؤس وائف سے نکل کر ایک پاکستان کی بڑی پوڈ کاسٹر میں آپ اپنا نام دلوا لیں. تو یہ سارا نیٹ ورک آپ کے لیے حاضر ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ منور کیمپس میں بہترین پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہیں، کیمرے ہیں، مائکس ہیں، ٹیم ہے. پاکستان کے کسی ایم این اے کو نہ چھوڑیں، کسی سینیٹر کو نہ چھوڑیں، کسی ایم پی اے کو نہ چھوڑیں. یہ صرف اگر آپ نے انہیں کو پکڑ لیا تو 8000 تو یہ ہو گئے. اور اسی طرح ہندوستان کے بھی اگر آپ نے صرف کچھ نہیں کیا تو ان کے بھی 8-10 ہزار تو یہی نکل آئیں گے. تو اسی میں اگر آپ رہیں تو آپ کا، اور آپ کو سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہوگی. جیسے آپ نے سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ دوستی کری انڈیا کے، تو ان کے ساتھ بات کرنا ہی ایک الگ ہی مزاج کے وہ انسان ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ جب قریب سے بات کریں گی، بیٹھیں گی، ملیں گی، تو آپ کو آپ کی اپنی پرسنالٹی گروم ہو رہی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہوں گی یار اس طرح بھی بات کیا جا سکتا ہے، اس طرح یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا اپارچونیٹیز سامنے آتی ہیں جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں. جب ہم کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں تو وہی اپارچونیٹیز سامنے آتی ہیں جن سے ہم ملتے ہیں. تو آپ اگر اس طرح کے لوگوں سے ملیں گی تو مجھے تو لگتا ہے آپ سینٹ کے لیے بھی نامزد ہو جائیں گی، ایم پی کے لیے بھی، کیونکہ اس میں الیکشن بھی نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ عورتوں کے لیے پاکستان میں اسپیشل سیٹس ہوتی ہیں، ٹیکنوکریٹس کے لیے اور اسپیشل لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے کوئی 10-20 سیٹیں ہوتی ہیں، اور اس میں وہ سلیکٹ کرتے ہیں، الیکٹ نہیں کرتے. تو آپ اگر اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں کہ آپ کے 4-5 ہزار پوڈ کاسٹیں ہیں، آپ ہر ایک کو جانتی ہیں، جیسے مجھے لوگ جانتے ہیں، اس طرح آپ کو جاننا شروع ہو جائیں گے، تو وہ کہیں گے یار یہ مونس بہت اچھی ہے، اسی کو سینٹ میں ڈال دیتے ہیں، یہ ہماری بات بھی مان لیتی ہے، یہ اچھا سمجھاتی بھی ہے، بولتی بھی اچھا ہے، سب کے ساتھ انٹرویو بھی کر لیے، چلو. جیسے مشاہد حسین ہے، وہ ایک جرنلسٹ تھے تو ان کو سینٹر بنا دیا. تو اسی طرح سے بہت سارے جرنلسٹ ہیں، ان کو اپارچونیٹی زیادہ ملتی ہے. جیسے وائس پریزیڈنٹ ہیں آج کل پی 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 کی، وہ ڈان میریٹر تھیں، تو وہ سینٹر بھی بن گئیں، ایمبیسڈر بھی بن گئیں. تو جان پہچان ٹرسٹ کریٹ کرتی ہے، اور ٹرسٹ کی وجہ سے لوگ کام دیتے ہیں. اور آپ کے لیے بہت اچھی اپارچونیٹی ہے. آپ کا جو مشن ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان میں جو مشکل ویزا ہے وہ مسئلہ حل کیا جائے. آپ کے اوپر خود پرسنلی اتنے عطاب آئے ہیں اس کی وجہ سے کہ آپ کی بیٹی یہاں سے گئی ہوئی ہے اور آپ خود وہاں سے آئے ہوئی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے.
اور ایبسلیوٹلی نو ریزن. یہ یونائٹڈ نیشنز کی لاز کے بھی خلاف ہے اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ واٹس ایپ ہے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. اگر واٹس ایپ انٹرنیٹ نہ ہوتا تو پتہ نہیں بہت ہی مشکل تھا اس زمانے میں. تو اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین چینج ہوا ہے اور اپنے اوپر آپ کو کتنا بلیف آیا کہ آپ کچھ کر سکتی ہیں اس میں؟ ریحان بھائی دیکھیے اپرچونیٹی تو مجھے اس ادارے نے بہت ساری دی. ابھی جیسے میں دولت بھائی کو بھی بتانا چاہوں گی کہ دولت بھائی تھینک یو سو مچ جو آپ نے پیرنٹس والا سیشن میرے ہینڈ اوور کیا تھا. تو ابھی ہم لوگ سیلیبریشن کر کے آج ہماری 100 کلاس ہو گئی ہے ماشاء اللہ پیرنٹس والے سیشن کی, دوپہر والے کی. تو یہ بھی سر ایک اپرچونیٹی ملی تھی جو الحمدللہ دیکھیے آج آپ کے سامنے یہ کہ 100 کلاسیں ہو گئیں. تو یہی ہے کہ ریحان بھائی اپرچونیٹی ملتی رہتی ہے اور میں اپنے طور پہ گڈ سے بیٹر اور بیٹر سے بیسٹ کرتی ہی رہتی ہوں, لیکن اپریشیشن کہیں نہیں ہے. تو اپریشیشن کی وجہ سے کام نہیں ہے کرتا نا, یہاں پہ انسان, لکھ رہے ہیں نا وہ تو لکھ رہے ہیں. وہ بس تو آپ کو پکی جنت الفردوس ملے گی, آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اگنور نہیں کرے نا. ہم تو سارے بہت ہی خائف لوگ ہیں, اپنے ابا کا بھی شکریہ نہیں کرتے, اپنی اماں کا بھی شکریہ نہیں کرتے, اپنے بہنوں کا کیسے کریں گے؟ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں تہہ دل سے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت نکھارا ہے, بہت زیادہ آپ نے اس کو سنوارا ہے پرسنالٹی کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آج کل کامیڈین مشہور ہے ہمارا, لاہور سے شو کرتا ہے, کیا نام ہے اس کا, تابش ہے نا. تو تابش کو تو آپ پیچھے چھوڑ سکتی ہیں اگر آپ اپنے صرف لطیفے پراپرلی سنانا شروع کر دیں. تو آج ایک دو لطیفے تو سنا دیں چلیں, سر آپ تو وہ ایکسپرٹ ہیں. لطیفے اچانک نہیں آتے, وہ بس جیسی پلاننگ تھاٹ ہوتی ہے نا ویسے آتے تو ہیں. ابھی کوئی وہ ایک والی تھاٹ نہیں ہے. آج کی ماحول پہ کوئی آمد آپ کی؟ نہیں ریحان بھائی اچانک سے نہیں آئے گا, اس کے لیے اچانک سے پورا ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے. تو ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی شو شروع کروائیں پھر اسکول میں. کیونکہ دیکھیں نا آج کل اتنے حالات خراب ہوتے ہیں, لوگوں کے غم ہوتے ہیں, تو آپ کا سوشل میڈیا الون ایک کیا ہوتا ہے, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا ہے. کوئی کھول لے تو وہ ہنسے بغیر جا نہیں سکتا وہاں سے. تو اسی طرح سے اگر آپ ایک اسٹینڈ اپ شو کرانا شروع کر دیں ہفتے میں ایک دن اسکول میں, تو بچوں کو انکریج کریں, خود بھی کریں, اور 2-4 چٹکلے سنا دیں. اور آپ کی موجودگی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں بےہودگی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ اس بےہودہ باتوں کو سینسر کر کے اچھے والے لطیفے آگے لگاتی ہیں. تو یہ بھی میری میں تو آپ سے بہت متاثر رہتا ہوں کہ بھئی آپ اتنے زبردست لطیفے ڈھونڈ کے کہاں سے لاتی ہیں. ہر روز ایک وہاں ایسا زبردست لطیفے ہوتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو پورا کرائے. اور میری خواہش پرسنلی ہے کہ آپ کے پاس ایک نئی گاڑی 4 سال تک ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کر سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری سب کی اس میں مدد کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی فیملی کا بہت شکریہ, اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں سن رہے ہیں خاص طور پہ ہندوستان سے. ایک ہی انڈیا والی ہے پاکستان میں, ایک ہی انڈیا والی ہے پاکستان میں جو کہ خود انڈیا میں پیدا ہوئی تھی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو ضرور فالو کر لیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لیں. اور 1 ارب لوگ پاکستان سے ڈرتے ہیں, اور یہ انڈیا سے ہم نے یہاں منگا کے رکھی ہیں, پھر بھی رہتی ہیں آرام سے اور ڈرتی بھی نہیں ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو جتنے ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ کہنے لگے پتہ ہے ریحان بھائی میں جب یہاں آیا تھا نا, مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں لوگ گھوڑے پہ پھر رہے ہوتے ہیں تلواریں لے کے. میں نے کہا نہ میں نے گھوڑے دیکھے ہیں ابھی تک, نہ تلواریں دیکھی ہیں. آپ کون سے گھوڑوں کی باتیں کر رہے تھے؟ آپ نے ہماری جو W11 بس ہے اس کے پیچھے گھوڑا بنا ہوگا, وہ دیکھ لیا ہوگا کسی نے. تو ایسے کوئی گھوڑے ووڑے تو چل نہیں رہے بھائی, اتنا خطرناک ملک نہیں ہے. آج کل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور وائس پریزیڈنٹ امریکہ کا بھی آ رہا ہے, تو آج کل تو ہماری ہائپ بھی اچھی ہوئی ہے. تو آپ بھی آئیں, ویزا اپلائی کریں, چاہے ڈکلائن ہو جائے کوئی بات نہیں. تو یہ انٹرنیٹ پہ ویزا نہیں چاہیے مونے صاحبہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے. تو جتنے بھی ہندوستان کے بڑے پوڈ کاسٹر ہیں ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ آپ مونس باجی سے ضرور کنیکٹ کریں, کیونکہ مونس باجی نے 500 ایپیسوڈ کیے ہیں. ایم شور آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا بچوں. تو ان کو پکڑ لیں اور ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں, اور بہت مزہ آئے گا آپ کو. اور پاکستان ہندوستان کی باتوں کو ڈسکس کریں, کھانوں کو ڈسکس کریں, اچھی اچھی باتیں کریں. پالیٹکس کو نہ کریں خواہ میں. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو چھیڑے ہی نہیں جو لوگ ناراض ہوتے ہیں. ان چیزوں کو کرتے نا اپنے کباب وباب کو, اور جو بھی کھانے کی مزیدار چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ڈسکس کرتے ہیں. معز بھاجی آپ کا نمبر کیا ہے؟ جی 032324388682. اور جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے +923 24388682. تھینک یو. تھینک یو.